بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہر گزرتے دن کے ساتھ کشمیریوں کی اذیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، گھٹن اتنی بڑھ گئی ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مایوسی کے بادل گہرے اور سیاہ ہو رہے ہیں۔ ہر لمحہ کشمیریوں کے مصائب میں اضافہ کر رہا ہے۔ ہر آنے والا دن کشمیریوں کی آزمائشوں پر ایک اور آزمائش کا اضافہ کر رہا ہے۔ مظلوموں کے صبر کا امتحان مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ کشمیریوں سے بھارت کی جابر اور ظالم اور ہٹلرزم پر یقین رکھنے والی حکومت نے صرف اس بنیاد پر آزادی چھین لی ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ناظرین کرام، حد تو یہ ہے کہ پوری اقوام متحدہ، بڑی طاقتوں، تمام مسلم بادشاہوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے ظالمانہ اور متعصبانہ اقدامات کے ذریعے کشمیریوں کی شناخت بھی چھیننے کی کوشش کی گئی ہے۔ مودی حکومت کے تمام تر منفی اقدامات، سختیوں اور مظالم کے باوجود کشمیریوں کے دلوں سے آزادی کی تڑپ ختم نہیں ہوئی۔ ان تمام تر گھنونے سازشی اقدامات کے باوجود آج بھی کشمیریوں میں آزادی کی جستجو میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ناظرین کرام، 5 اگست سے آج تک مقبوضہ کشمیر کے کئی علاقوں میں بھارتی حکومت کے ظالمانہ اور جابرانہ اقدامات کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آزادی کے متوالوں نے سخت کرفیو کے باوجود اپنے بنیادی حقوق کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر تمام پابندیوں کو توڑتے ہوئے اور رونتے ہوئے احتجاج کیا۔ بھارت جو جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے، کشمیریوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ بھارت نے طاقت کے نشے میں اتنے ظالمانہ اور سخت اقدامات کیے کہ مذہب کو بھی نہیں بخشا، لیکن بہادر کشمیریوں نے آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے تمام رکاوٹوں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے نماز جمعہ ادا کی۔ بھارت طاقت کے نشے میں کشمیریوں کے حقوق غصب کیے بیٹھا ہے اور اب اس نے آزادی کا مطالبہ کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹنے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ ناظرین کرام، بھارت نے جو اوچھے ہتھ کنڈے آزمائے، تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تصور کریں، 80 لاکھ سے زائد کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ منقطع ہے۔ ان 80 لاکھ انسانوں کو آخر کس جرم کی پاداش میں قید کیا گیا ہے؟ ظلم کی حد ہوتی ہے۔ 80 لاکھ جیتے جاگتے کشمیریوں کے گھروں کو قید خانہ بنا دیا گیا۔ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ ان کی مرضی اور مشاورت کے بغیر زبردستی کر دیا گیا، اور دنیا نے اب تک اس غیر انسانی سلوک پر عملی طور پر کچھ نہیں کیا، سوائے اس کے کہ مذمتی بیانات جاری کیے جا رہے ہیں۔ مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، خطوط لکھے جا رہے ہیں، یادداشتیں پیش کرنے والوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن 80 لاکھ انسانوں کو قید و بند سے نکالنے اور انہیں ان کے بنیادی حقوق دلانے کے لیے کسی نے عملی طور پر کوئی کام نہیں کیا۔ ناظرین کرام، پاکستان نے اب تک سفارتی سطح پر اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 80 لاکھ کشمیری بھی یہ جانتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل سفارتی نہیں، عسکری ہے، اور کشمیری مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اس حوالے سے فیصلے کے منتظر ہیں۔ اور دوسری طرف بھارت میں بھی کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے حوالے سے کانگریس کے شدید تحفظات ہیں۔ اپوزیشن لیڈروں کو کشمیر کے عوام سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب کانگریس نے تنازع کشمیر حل کرنے کے لیے انگلینڈ سے مداخلت کی درخواست کی ہے۔ کانگریس کے رہنماؤں نے برطانوی اپوزیشن لیڈر جیرمی کوربن سے ملاقات میں کشمیر کو حل کرنے کے لیے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ ناظرین کرام، دیکھنا یہ ہے کہ اس مشق کا کیا فائدہ نکلتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک بار پھر کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کو دہرایا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے تعصب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ بین الاقوامی میڈیا نے اس انداز میں کشمیر میں ہونے والے مظالم کو دنیا کے سامنے نہیں رکھا جس طرح اسے پیش کرنا چاہیے تھا۔ بھارت تو اپنی طرف سے تمام کام مکمل کر چکا ہے۔ اس نے کرفیو اور لاک ڈاؤن کے دوران ہی انتخابات کے ڈرامے رچانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، بھارت مکاری اور چلاکی میں کئی PhD کر چکا ہے۔ مودی حکومت بھارت سے مسلمانوں کے حقوق کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نے ایک بار پھر کشمیریوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ امریکہ اور بھارت کی دوستی رنگ لا رہی ہے۔
इसका सबूत अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का इंटरव्यू है, जिसमें कहा गया कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली को मसला कश्मीर का हल खुद तलाश करना होगा। ताहम इस मौका पर उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारत की नंगी जारहियत और बर्बरियत का तज़किरा नहीं किया। कश्मीरियों की जंग भारत के काले कवानीन के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी का मुस्तकबिल चाहते हैं। वो आज़ादी से रहने की ख्वाहिश रखते हैं, जिसके लिए उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ने का अज़म कर रखा है। नाज़रीन कराम, मोदी हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद कश्मीरियों पर मुज़ालिम के पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन कश्मीरियों का अज़म और हौसला देखकर मोदी हुकूमत बदनामे ज़माना अनिल दुश्मना को रा का चीफ मुकर्रर किया गया है, ताकि नई मनसूबाबंदी के साथ कश्मीरियों को कुचला जाए। कश्मीरियों के जायज़ और कानूनी हक़ खुद इरादियत और आज़ादी की जिदोजहद को दबाने के लिए भारत तमाम तर गैर जमहूरी, गैर इंसानी और फुस्ताई हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद करना, ज़ेरे हिरासत शहादतें, लापता करके गुमनाम कब्रों में दफन कर देना, आज़ादाना नकलो हरकत और तहरीर तकरीर पर पाबंदी, जायदादें तबाह करना, अपने मकरू मुजरिमाना मकासद के लिए भारत ने कश्मीर में 7 लाख फौज बकायदा और इसी तरीके से 50,000 PFR के मकामी पुलिस और दीगर अहलकार तैनात कर रखे हैं, जिन्हें भारत के इंसानियत सोज काले कवानीन की छतरी हासिल है। काबिज भारतीय फौज तमाम कवानीन से मावरा जंगल का कानून इस्तेमाल करते हुए मासूम और निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर सकती है, उनकी तजलील कर सकती है, बेगुनाह गिरफ्तार और कैद करके गैब कर सकती है। इसके नतीजे में भारतीय फौज ने 1989 से लेकर आज तक 95,504 कश्मीरियों को शहीद किया है, जिनमें से 7,062 ज़ेरे हिरासत शहीद हुए, 15,000 नौजवानों को गिरफ्तार करके लापता कर दिया गया, 22,824 औरतों को बेवा, 1,75,000 के करीब बच्चों को यतीम किया गया। हिंदू फौजियों ने 10,433 इज्जत माब खवातीन की इस्मत पामाल की, 10 लाख दुकानें और मकानात तबाह कर दिए गए, जबकि काबिज अफवाज ने 13,64,000 मासूम और बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। इन इंसानियत सोज इकदामात के बावजूद कश्मीर के बहादुर अवाम भारत से आज़ादी के लिए पुरज़म हैं। नाजरीन कराम, कहा जाता है कि अब दुनिया ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। फिर क्या वजह है कि आलमी बिरादरी गूंगी, बहरी और अंधी होने का सबूत दे रही है? ये कैसे मुमकिन है कि कश्मीर के निहत्ते अवाम को भारतीय फौज बेदर्दी से शहीद कर रही है, औरतों की घर में दाखिल होकर और सड़कों पर खुलेआम आबरू रेजी हो रही है, मासूम बच्चों और नौजवानों को पैलेट गन का इस्तेमाल करके मंसूबाबंदी के तहत अंधा किया जा रहा है, और इस पर आलमी बिरादरी भी अंधेपन का मुजाहरा कर रही है। नाजरीन कराम, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बहुत जल्द तीसरी जंग अजीम आलमी बिरादरी के दरवाज़ों पर दस्तक देगी और फिर बहुत देर हो चुकी होगी। मोदी अपनी घनानी साजिशों के जरिए और अपने मकरू अज़ाइम की मदद से इस ग्लोबल विलेज को आग में धकेल रहा है।